نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ میں لیکچرر مسز اسرا سلطانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت 11ویں فیڈرل بورڈ کی کتاب اردو لازمی کا پہلا سبق، جس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، اور یہ سبق مقالات سر سید جلد پنجم سے اخذ کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے میں آپ کو تدریسی مقاصد بتاتی ہوں، اس کے بعد میں مصنف کا تعارف آپ کو بتاؤں گی، جو آپ کے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے آج کے تدریسی مقاصد میں طلبہ سر سید احمد خان کی شخصیت اور ان کی تحریروں سے روشناس ہوں گے۔ دوسرا ہے اپنی مدد آپ کے مقولے سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اب ہم سر سید احمد کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ تعارف آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر بھی موجود ہے۔ نام سر سید احمد خان، پیدائش 17 اکتوبر 1817 دلی بھارت میں، وفات 1898۔ آپ کے والد کا نام سید محمد تقی تھا۔ والد کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ آپ کی تعلیم: سر سید دستور کے مطابق قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ سر سید نے والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو یعنی نئے سرے سے دوبارہ سے مطالعہ شروع کیا۔ ملازمت: سر سید نے سب سے پہلے عدالت میں بطور سرشتہ دار سے مراد منشی، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ سر سید کی کاوشیں: سر سید وہ واحد شخص تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر وہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو واپس لانا چاہتے ہیں تو انگریزی سیکھیں۔ سر سید کا خیال تھا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کیں۔ انہوں نے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور ایک غازی آباد میں کھولا، پھر 1857 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا کہ کون؟ علی گڑھ کالج۔ انہوں نے انگریزی سے اردو تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ انہوں نے عام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ اسلوب نگارش: سر سید کا بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا۔ ترویج سے مراد آگے بڑھانا، ترقی دینا۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش جو مقفع اور مسجع نثر کی صورت میں تھی، اس کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا۔ انہوں نے خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک تھا۔ تصنع سے مراد بناوٹ سے۔ سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے۔ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی۔ تصانیف: سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں۔ تقاریر، خطوط اور مضامین ان کے علاوہ ہیں۔ اہم تصانیف: آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس مقولے سے مطالعہ بتاؤں گی، پھر مختصراً تھوڑا سا تعارف کراؤں گی، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں وہ بتاؤں گی، اور یہ مشکل الفاظ کے معنی صفحہ نمبر 2 اور 3 سے لیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اہم نکات بتاؤں گی اور اہم نکات کی پھر وضاحت بھی کرتی جاؤں گی۔ مقولے کا مطلب ہے کہی ہوئی بات یا قول۔ اس سبق میں دراصل سر سید نے اپنے دلی احساسات کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص یا قوم کے افراد تعلیم، تہذیب، اخلاق اور سب سے اہم یہ بات کہ اپنی مدد آپ پر یقین کامل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو تمام تر مشکلات کو شکست دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ انہیں عزت و توقیر اور کامیابی حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیز طلبہ طالبات، آج کے تدریسی مقاصد دیکھیں۔ طلبہ الفاظ و تراکیب سے روشناس ہوں گے۔ طلبہ میں اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تحریری اور تخلیقی اور ذہنی صلاحیتوں میں نشو و نما۔ الفاظ کے معنی میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ کو سبق کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا الفاظ کے معنی ہے آزمودہ، آزمایا ہوا۔ مقولہ
قول یا ضرب المثال، از خود بخود، بھروسہ، اعتماد، یقین، امر بدیہی وہ بات جس میں دلیل نہ ہو، لابدی ضروری، یقینی، ترقی و بہبود، بھلائی اور آگے بڑھنا، بیش بہا، بہت قیمتی، پارلیمنٹ کا ممبر، مجلس قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہونا یا رکن ہونا، برتاؤ، سلوک، بے شبہ، بغیر شک کے، قواعد، عمل کرنے کی طاقت، منع کرنے والا یا روکنا، بے خطر، حز اٹھانا، بے خوف، مزہ لینا یا لطف اٹھانا، تائب، گناہ کی معافی مانگنے والا یا توبہ کرنے والا، نفس کشی، خواہشات کو کچلنا، اپنی یا خواہشات پر قابو پانا، عکس، پرتو یا سایہ، تہذیب و شائستگی، خوش اخلاقی اور سلیقہ مندی، پنسال، پانی نکلنے کے لیے بنا ہوا سوراخ جس میں خود بخود پانی اس طرف آتا جاتا ہے، اکھڑ حکومت، جاہل، بدتمیز یا سرکش حکومت، قدر و منزلت، عزت و وقار۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ تو صفحہ نمبر 2 اور 3 کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں جنہیں آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا اسکرین پہ اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو اب آگے سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کے اہم نکات بتاتی ہوں اور ایک ایک نقطہ پڑھتی جاؤں گی اور آپ کو کی وضاحت کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کا پہلا نقطہ ہے سچی ترقی کی بنیاد، کہ سچی ترقی کی کیا بنیاد ہوتی ہے، انسان نیک نیتی کے ساتھ ترقی کیسے کر سکتا ہے۔ جب کسی قوم کا ایک انسان ترقی کرے گا، دوسرا کرے گا، تمام قوم کے افراد سب مل کے ترقی کریں گے تو اس کی اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی مثال سر سید احمد خان نے دی ہے کہ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اگر یہ جوش بہت سے اشخاص میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ اگر اس شخص یا گروہ میں اپنی مدد آپ کا جذبہ کم ہو جائے تو غیرت جو نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے وہ از خود جاتی رہتی ہے۔ اگر ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ قوم دوسروں اقوام کی نظروں میں بے عزت ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا نقطہ دیکھیے، دوسروں پر بھروسہ یا دوسروں کی مدد کا انتظار۔ آدمی جس قدر دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کریں، اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں کہ ظاہر ہے انہیں دوسروں کی مدد کا انتظار ہوتا ہے، خود آگے بڑھ کے کوشش نہیں کرتے، لہٰذا وہ بے عزتی کا انہیں منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب دوسرا نقطہ دیکھیے، دوسروں پر بھروسہ یا دوسروں کی مدد کا انتظار۔ آدمی جس قدر دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ میں ہی پر کیوں نہ کریں، اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، یعنی قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور خوشحالی کا خیال کرتے ہیں، جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، مگر یہ سب غلط ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے، گورنمنٹ کا فرض۔ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور معنی ہے، اور اس کا فرض یہ ہے کہ انسان کو غلط کاموں سے روکنا، جان و مال اور آزادی کی حفاظت کرنا۔ جو حکومت عمدہ ہوتی ہے اسی قدر ذاتی نقصان بھی کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، وہ سست کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شار اور شراب خور کو توبہ کرنے والا نہیں بنا سکتا۔ جب تک کوئی شخص ان باتوں پر توجہ نہ دے اس وقت تک وہ اپنی برائیوں کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ یہ باتیں نفس کشی، محنت، کفایت شاری سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے سے حاصل کرنے سے۔ اگلا نقطہ دیکھیے، گورنمنٹ کا عکس۔ اس میں گورنمنٹ ان لوگوں کا عکس ہوتی ہے جن پر وہ حکومت کرتی ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوتی ہے اس کو رعایا زبردستی پیچھے کھینچ لاتی ہے، اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے
ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے۔ دراصل قدرت کا دستور ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے اسی کی طرح اس کے قانون اور اس کی نسبت سے گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی جس طرح پانی خود پنسال میں آ جاتا ہے اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، یعنی جاہل اور بغیر تربیت یافتہ رعایا پر اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ۔ تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی ملک کی قدر و منزلت وہاں کی گورنمنٹ ہونے کے بجائے زیادہ تر اس ملک کی عوام رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک قوم کی تہذیب در حقیقت وہاں کے مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے، جس کی وجہ سے وہ قوم بنی۔